ہے دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب موت زیرو زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا۔ کوئی مولانا نہیں کہے گا، اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت۔ منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے، وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی کسائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں۔ وہ گئے تو ایک کسائی، کسائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا، ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک گڑیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس کا کہ ہمارے محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے۔ یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں۔
ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے، آنسو ٹپ 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 ٹپ، بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پھیلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے، اسرائیل کا السلام علیکم۔ پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت، ہائے ہائے۔ اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، جاتے بھی امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائے، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے۔ میرا مدعا واضح ہوگا، ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال، ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست سے جہانگیر مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی، انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا، جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا۔ کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے،
اللہ نور السماوات والارض، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کا نام اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکا ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا، پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا، آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں ایسا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ واہ، اور آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا صابر دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے. کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تے قبریں سارے موئے پہ کتھوں آ گئے؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیاء، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی. تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا. تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، بڑا کوئی تکڑا ہے. واپس ہی ٹر گیا. جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گئے، کہنے لگے بھی ایک غلطہ ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا، کہنے لگے دوئی بھی ہوگی کہ دیں تری ہو ہی نہ جاوے بھلیا کلمہ پڑھ لائے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری. حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے. تو صحابہ حیران ہوتے، ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں. میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے. میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات، مختصر عبادات ہیں. نماز 5 وقت ہے، باقی کچھ نہیں. روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا. اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں. قیس بن سریمہ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے. جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے. پہلا روزہ، دوسرا روزہ. قیس بن سریمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا. روزہ شروع ہو گیا. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو. یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں. پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا. بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا لگتا ہے ابن سریمہ، ارے سریمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا. تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام. سونے چاندی کے دروازے، تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ، ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، قعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا، اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، بھٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشا۔ آئے بیٹھو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی، رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر کو روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے۔ 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو بعد میں رکھ لو، زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو۔ یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق؟ صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز، آپ نے کہا نہیں، جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ، آپ نے کہا نہیں، حج، آپ نے کہا نہیں۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ، نماز، جی نہیں، جہاد نہیں کہ رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا، لیکن آپ پانی پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا، کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس
جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم وقت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے۔ آپ نے کرتا اتار کے دیا، جا اس کو کفن دے دو کہ شاید کم وقت بخشا جائے۔ اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے، آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتا ہے نا مراسی؟ سنا، بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتا۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ بتایا جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانہ تیرے سر لگی جیسے ہیں، اگا ہی ٹرنا ہے۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، بات بڑی مزدار ہے۔ وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگا ٹرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ تو یہ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی۔ تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول بجڑا ہے۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور مرحباً بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، سچائی،
سچائی سچائی، سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو۔ تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے، سچائی پر ہر وہ چیلے تھے جیب کاٹتے تھے، ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا، اس نے اس کو ڈانٹا، کیا صرف 2 روپے؟ صرف 2 روپے؟ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا، تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر۔ تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا۔ اللہ کے واسطے میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے۔ تمہارے پاس پیپر ہیں، ضرور رہو، بن رہے ہیں ضرور رہو، فراڈ نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، عزت کے ساتھ واپس جاؤ۔ پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے، یہاں خرچ کرو۔ صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اچھے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے، ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر، تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے۔ اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے، وہ ادھے پیسے ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਣ ਤੇ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ प्लॉट लिया और उन्हें कब्जा, वकील बिक जाता है, जज बिक जाता है, कागज बन जाते हैं। आप कितने अमन के देश में हो, कोई झूठा पर्चा नहीं, आपको ये खौफ नहीं है कि मेरा घर पे कब्जा हो जाएगा, मेरे प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा, या मेरी बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डाल देगा, या मेरे बच्चे को कोई अगवा करके ले जाएगा, या मेरे ऊपर कोई फ्रॉड का केस बना देगा। कितना तावन है इस हुकूमत का, इनके साथ तावन करो, माल यहाँ खर्च करो, जायदादें यहाँ बनाओ। हाँ, ज़कात फ़र्ज है, यहाँ गरीब ढूंढो, पाकिस्तान में गरीब हैं तुम्हारे रिश्तेदार, उनको भी दो, लेकिन ये जो हुकूमत के उस पर चंदे पर रहते हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं, वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। ज़कात यहाँ ढूंढो, यहाँ तुम्हें बहुत ज़रूरतमंद मिलेंगे। सदक़ात गैर मुस्लिम को भी दो, अपनों को भी दो, गैरों को भी दो। ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा देश है, तुम्हारे बच्चे वापस जाने के नहीं हैं। पठान भाइयों से माफ़ी मांग कर कहता हूँ, एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने कहा खान साहब बड़ा अफसोस है आपका खरगोश गुम हो गया। कहा कोई बात नहीं कोचा, उसको नस्वार खिलाता हूँ, नस्वार कहा दिया जब नशा टूटेगा मेरे पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये आप कनाडा की नस्वार लगी है, ये तुम्हारे बच्चे पाकिस्तान जाएंगे लोड शेडिंग में। यहाँ इस्लाम को मजबूत करो, अपने माल को खर्च करो, यहाँ पर अपने स्कूल बनाओ, मस्जिदें ना बनाओ, सिर्फ मस्जिद भी बनाओ, मकतब बनाओ, लेकिन अपने स्कूल बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटीज बनाओ, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ, यहाँ के बाइज्जत मुआशरे के अफराद बन सकें, अच्छे ओहदों पर जा। तो मैं रंगड़ से इंसान बना दिया, तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी मैं इंसान नहीं था। कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा तेरी मेरी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा 27 साल। कहा तू बता 27 साल में एक दफा हंस के बोला है? एक दफा। कहा मैं सर को जाने लगा कि मैं जिंदगी में कभी हंस के नहीं बोला था बीवी के साथ। तो कहा जब से तू गया है अल्लाह के रास्ते में और इनके साथ, तो तूने हंस के बोलना शुरू किया है,
تو اس کے بعد سے تو انسان ہے. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا، زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. کوئی پٹھان ہوندا سر پاڑ دیندا بیگم. آپ مسکراتے ہوئے جا کے بستر پہ لیٹ گئے. زندگی سکھائی، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی ہے. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں. اب عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے. یہ کپ ہوتا ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا، اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ، 100 ہوں، 50 ہوں، 10 ہوں، ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال. نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا. پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوندا. لے جا میں نہیں پیندا. 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں. جا لے جا میں نہیں پیتا. ماشاءاللہ گلاس ویکھو نا، آہا ہا، منہ ہی نہیں وچ وڑدا. اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا. میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم. ہوتی گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ہار نہیں ملا. اب رات ہو گئی، کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں. سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا، دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا. اب پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا، وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے. وہ تو باپ ہیں. اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے. اب ذرا مجھے دیکھنا. تو ابو بکر غصے میں آئے، دیکھا اللہ کے نبی سو رہے. تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے تیری، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری، ایسے کیا، پھر یوں کیا. تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے، اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو. آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو. پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر، تیرے گھر کی تو فعل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا، تیمم مل گیا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار نہیں ملتا. پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا. یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں. پھر عورتوں کو سکھایا. کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے ہو، ساڈی بھی تو کرو. میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟
میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پتہ ملے، اسے معاف کرنا ہے، اسے درگزر کرنا ہے، اسے چپ رہنا آئے، اسے معاف کرنا آئے، اسے جھک جانا آئے۔ تمہارے یہاں ماں باپ ہیں، اب نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی، باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ایک نوجوان ذمہ دار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے۔ کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا ذمہ دار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان کے سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس، یہاں تو آنا ہی قید ہے۔ میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں۔ پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا۔ دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی۔ ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے۔ میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے۔ افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود۔ کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم چھری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ اللہ بولتا ہے، وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی، اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کرتے۔ جھوٹ بولو پیسہ بچاؤ، سچ بولنے سے پیسہ بچاؤ۔ سچ 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، تو ہے تو کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتے۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ، اور ایک ماشا پاکستان میں 5000 روپے کا ہے۔ پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں، اور 1000 گھوڑے، اور 1000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ
شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے، آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا۔ سنو سنو سنو، کیا عجب بات ہے۔ الا برمنگھم والوں سنو، الا نوجوانوں سنو، الا ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو، کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے، اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو، چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو، اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک، تو سب کچھ اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کے بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تیرا ذکر۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فکان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل، لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتی کہ ایک خادم میرے، دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر، الی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر، ہے یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ
یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی.